بسم اللہ الرحمن الرحیم. إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ كيف الطبيعة؟ أرجو أن تكونوا على أحسن حال. موضوع درسنا اليوم في دكان الحلاق. في دكان الحلاق. في دكان معناه واضح، أما الحلاق فمعناه الذي يقص الشعر. الذي يقص. الحلاق معناه بالأردية كذلك حجام. اردو میں بھی حلاق کو حجام کہتے ہیں اور عربی میں حلاق کہتے ہیں. مثلا میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنا سر یعنی اپنے بال یہ چھوٹے کرنا چاہتا ہوں، یا اپنے بالوں پر مشین یا بلیڈ، تو میں کہوں گا حلق یحلق. حلقت. حلقت شعری یا حلقت رأسی. حلقت شعری میں نے اپنے بال یعنی منڈوائے، یا حلقت رأسی میں نے اپنا سر منڈوایا. رأسی رأس کہتے ہیں سر کو، اور شعر کہتے ہیں بالوں کو. تو چونکہ ہم اسی طرح ہی استعمال کرتے ہیں کہ میں نے سر منڈوایا، تو سر آنا چاہیے حلقت رأسی، میں نے اپنا سر منڈوایا. اچھا، الحلاق کہتے ہیں حجام کو، جو کہ نائی ہوتا ہے اور بالوں کو چھوٹا بھی کرتا ہے اور اسی طرح اس میں ڈیزائن وغیرہ بھی بناتا ہے. فی دکان الحلاق. جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی حجام کی دکان میں، تو اس میں کیا کیا جملے استعمال مثلا میں گیا اور میں نے کہا اريد، میں چاہتا ہوں، ان اقص. ان اقص کہ میں چھوٹے کروں، شعری اپنے بال. اريد ان اقص شعری، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بال چھوٹے کروں. قص یقص یہ فعل ہے، اس کا مطلب ہے تراشنا. تراشنا یا چھوٹے کرنا، کاٹنا. قص یقص اصل میں اس سے ایک آلہ جس کو ہم قینچی کہتے ہیں، قینچی. قینچی کو کہتے ہیں مقص. مقصن. مقصن. تو قینچی چونکہ بالوں کو چھوٹا بھی کرتا ہے تو اس کو مقص کہتے ہیں، اور اس کا جو فعل ہے وہ قص یقص. قصصت الشعر. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، قصصت الشعر میں نے بالوں کو چھوٹا کیا، بالمقص قینچی کے ساتھ. بالمقص با جو ہے نا للاستعانتی یا آلہ ہے جس سے ہم معاونت لیتے ہیں. بالمقص. قصصت الشعر بالمقص. جیسا کہ ہم کہتے ہیں کتبت القصۃ، میں نے قصہ لکھا، بالقلم قلم کے ساتھ، قلم کے ذریعے. قلم کے ذریعے تو با اسی لیے آتا ہے، یہاں پر بھی با ہے بالمقص. کتبت القصۃ بالمقص، میں نے قصہ لکھا بالقلم قلم کے ساتھ. اور قصصت الشعر میں نے بالوں کو چھوٹا کیا، بالمقص قینچی کے ساتھ. تو یہاں پر حلقت شعری یا حلقت رأسی منڈوانا، حلق یحلق منڈوانا، اس طرح سے. اچھا، یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. حل فہمتم؟ حل فہمت یا اخی؟ کیا آپ کو سمجھ آ گیا؟ نعم فہمت، جی ہاں مجھے سمجھ آ گیا. طیب. تو حجام نے کہا طیب بہت اچھا. اجلس آپ بیٹھ جائیں. اجلس آپ بیٹھ جائیں. علی ھذا الکرسی اس کرسی کے اوپر. اجلس علی ھذا الکرسی آپ بیٹھ جائیں اس کرسی کے اوپر. آئیے کتاب کی طرف چلتے ہیں، وہاں اس حوار کو اور جملوں کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی دکان الحلاق. حجام کی دکان میں. پہلا جملہ اريد ان اقص شعری، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بال چھوٹے کرواؤں. اس کے بعد ہے اريد ان احلق. اگر میں یہاں پر لکھ دوں احلق، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے سر کو منڈواؤں. تو حلق یحلق صیغۃ المتکلم ہے احلق، کہ میں منڈواؤں، رأسی اپنا سر. پھر سوال ہے حل تحب، کیا آپ
چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، قص الشعر یعنی بالوں کو چھوٹا کرنا، کٹوانا، بالمقراض، مقراض آپ کے سامنے ہے، یہاں پر لکھا ہے بالمقراض کینچی، مقراض بھی اسے کہتے ہیں، مقراض بھی کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، مقص بھی کہتے ہیں، آپ کو پیچھے بتایا ہے۔ حل تحب قص الشعر، کیا آپ بالوں کو کٹوائیں گے، بالمقراض کینچی کے ساتھ، او بالماکینتی، ماکینہ، ماکینہ مشین، ٹھیک ہے، یا مشین کے ساتھ آپ چھوٹے کرنا چاہتے ہیں۔ حل عندک موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ ہے، استرا، موس کہتے ہیں، موس کہتے ہیں کس کو، استرے کو، حل عندک، کیا آپ کے پاس استرا ہے۔ حل یتساقط الشعر من رأسک، یتساقط اس کو سمجھ لیں، ہم نے پڑھا تھا سقط یسقط، سقط الرجل من الدراجتی، آدمی گر گیا، من الدراجتی سائیکل سے یا اسکوٹر سے، بائک سے، من الدراجتی، تو وہ تو سقط یسقط ہے، یعنی فعل مجرد ہے، یہاں یہ ثلاثی مزید ہے، باب تفاعل ہے، تفاعل، تساقط، تساقط، تو اس میں تساقط یتساقط، حل یتساقط الشعر، کیا بال گرتے ہیں خود سے، کیا بال گرتے ہیں، من رأسی کا آپ کے سر سے۔ پھر سوال آپ کر سکتے ہیں، حل فی رأسی کا، کیا آپ کے سر میں، القشرۃ والجفاف، سر میں آپ کی خشکی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے سکری، تو ہم کہہ سکتے ہیں خشکی کے علاوہ سکری، یعنی جس سے کہ سر میں خشکی کے علاوہ کچھ اور ہو جاتا ہے، یعنی اس کو سر میں پتری سی یا چھلکا سا آ جاتا ہے، سر کی تہ میں چھلکوں کا آنا یا اس طرح سے ہونا، تو حل فی رأسک القشرہ، قشرہ ہے جفاف، جفاف کہتے ہیں شیء جاف، خشک چیز، شیء جاف، مثلا میں کہتا ہوں خشک کھجور، خشک کھجور کو میں کہوں گا تمر جاف، اور تر کو کہوں گا تمر رطب، تر کھجور، تمر رطب، تر کھجور، تمر جاف، خشک کھجور، تو جفاف اسی سے ہے، خشکی۔ آگے چلیں، سوال آیا، حل لا تمشط شعرک، حل لا تمشط شعرک، گویا کہ ایک اس طرح کا سوال ہے، کاش کہ یعنی ہونا چاہیے تھا کہ آپ اپنے بالوں میں کنگھی کرتے، کیا تم اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کرتے ہو، سوال انکاری ہے، انکاری سوال، اس انداز سے پوچھنا کہ سامنے والا کنگھا کرنے لگے، گویا کہ میں تمنا کر رہا ہوں، حل لا تمشطا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ جو ہے نا کرتے کنگھی شعرکا، اپنے بالوں کا، اگر آپ کرتے تو یہ اچھا ہوتا۔ اصبت بالقشرتی، مجھے سکری ہو گئی ہے، والجفاف، اور خشکی ہو گئی ہے، فی الشعر، یہ دیکھو اصبت، اس کو سیکھ لیں، اصل میں ہے اصاب یصیب، اصاب یصیب، اصاب الطفل، اصاب الطفل بالمرض، اصاب الطفل بالمرض، بچے کو مرض لاحق ہو گیا، یا مرض کی مصیبت، مرض والی مصیبت پہنچ گئی، تو اصاب الطفل بالمرض۔ اسی طرح اصاب الرجل بالبرص، چیچک کی بیماری ہو گئی کسی کو، اسی طرح بہت کچھ ہم استعمال کر سکتے ہیں، اصاب یصیب، مثلا میں کہتا ہوں مجھے بخار ہے، تو میں کس طرح کہوں گا، میں کہوں گا اصیبت، مجھے یہ مصیبت پہنچی ہے یا مجھے یہ چیز پہنچی، اصیبت بالحمى، بالحمى، حمى کہتے ہیں بخار کو، اصیبت بالحمى۔ اچھا آپ کو زکام ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اصیبت بالزکام، اصیبت بالزکام، میرے سر میں درد ہے تو میں کہوں گا اصابنی، مجھے پہنچا ہے، اصابنی الالم، علم کہتے ہیں درد کو، اصابنی الالم فی الرأس، یہ آپ بھی ساتھ ساتھ لکھتے جائیں اپنے کاپی میں تاکہ یہ آپ کو بھی نئے نئے جملے بھی سیکھنے کو ملے، اصابنی الالم
فی الرأس یا اصابنی الصداع، اصل میں سر میں جو درد ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں الصداع، سر کا جو درد ہوتا ہے اس کو الصداع، تو آپ یہ استعمال کریں اصابنی الصداع فی الرأس۔ علم جو ہے وہ مطلقاً درد کو کہتے ہیں، کوئی بھی درد ہے، پیٹ میں درد ہے، کہیں بھی درد ہے۔ هل فهمتم یا اخی ان الصداع خاص بالرأس وان الألم عام يستعمل في كل ما فيه الألم۔ هل فهمتم؟ بعده علیک، علیک معناه یجب علیک، آپ پر واجب ہے، یجب علیک آپ پر لازم ہے، ان تستعمل کہ آپ استعمال کریں، دہن الشعر یا دہان الشعر، ہیئر ٹانک، یعنی کوئی ایسا تیل جو سر کے لیے اچھا ہو، خشکی کو دور کرتا ہو۔ دہان، دہن کہتے ہیں تیل کو، دہن، ٹھیک ہے، دہن بھی کہہ دیتے ہیں اور زیت بھی کہہ دیتے ہیں، پھر اس کے اپنے اپنے نام ہیں، یعنی سرسوں کا تیل ہے تو اس کو بولتے ہیں زیت خردل، تیل سرسوں کا، خردل کہتے ہیں سرسوں کو، زیت مطلقاً یعنی کوئی بھی تیل، تو زیت خردل سرسوں کا تیل۔ امید ہے سبق یاد ہو گیا ہوگا، سمجھ آ گیا ہوگا، بار بار سنا کریں تاکہ یہ آپ کو نئے نئے جو افعال ہیں، جملے ہیں، وہ اچھی طرح سے ازبر ہو جائیں، یاد ہو جائیں۔ آپس میں جوڑی دار بناتے رہیں اور تکلم اور ماحول بنائیں گے، جتنا ہم زیادہ بولیں گے اتنا ہم زیادہ سیکھیں گے عربی زبان۔ السلام علیکم۔